آپ تمام طلبہ و طالبات کا خیر مقدم ہے۔ آج آپ کے لیے لے کر آئے ہیں بہت ہی عمدہ اور سب سے بہترین ویڈیو ہے۔ آپ اس کو ذرا سا اسکپ نہ کریں، آخر تک دیکھنے کی کوشش کریں۔ یہ ویڈیو ان تمام طلبہ و طالبات کے لیے ہے جو کلاس 10th میں اس بار میٹرک کا ایگزام دینے والے ہیں، جو 12th میں ہیں ان کے لیے بھی عمدہ ہے، جو BA میں ہیں ان کے لیے بھی عمدہ ہے، اور جو طلبہ طالبات جو میرے بھائیوں اور بہنیں MA میں ہیں ان کے لیے بھی یہ خصوصیات ہو سکتی ہے، یہ بہتر ہو سکتا ہے۔ ویڈیو ضرور دیکھیں، ایگزام سے پہلے ضرور دیکھیں، اور اسے زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھیوں میں اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ ان تک یہ باتیں پہنچ جائیں۔ اور جو حضرات میرے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں یا جو دیکھ رہے ہیں ان سے میری متعانہ گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو ضرور ایک بار سبسکرائب کریں اور ایک اپنا عمدہ سا پیارا سا کمنٹ کریں کہ آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کو اس میں کیا خوبی ہے یا کیا خامیاں نظر آئی، اور یہ آپ کیا اپنے خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگیں گے۔ آئیے اب ہم بلا تاخیر دیکھتے ہیں کیا ہے۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی سوت کاٹنا ہے، اور اس بات سے ظاہر ہو گیا کہ غزل کا تعلق عرب سے ہے، اس لیے عربی زبان کا لفظ ہے، اور غزل عرب سے ہے تو کس صنف سے ہے؟ تو صنف قصیدہ سے ہے، قصیدہ سے تشبیب سے ماخوذ ہے۔ غزل عرب میں، سعودی عرب میں جب عورتیں سوت کاٹا کرتی تھیں تو کچھ اشعار بھی یا گیت گایا کرتی تھیں، ان اشعار کو غزل کا نام دیا گیا۔ یہی چیز ہمارے ملک ہندوستان کے اندر پنجاب کے دیہاتوں میں آج تک یہ رواج چلتا آ رہا ہے کہ عورتیں چرخہ کاٹتے وقت یعنی چلاتے وقت کچھ گیت گایا کرتی تھی۔ اس گیت کا نام بلمعی یا عشقیہ ہوتی ہے۔ غزل کا دوسرا نام معنی کے اعتبار سے عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں سے پیار و محبت کی باتیں کرنا۔ جیسا کہ ایک شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ یار سے پیار کی باتوں کو غزل کہتے ہیں، یار سے پیار کی باتوں کو غزل کہتے ہیں، زلف رخسار کی باتوں کو غزل کہتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں غزل کا تیسرا معنی کے اعتبار سے نام۔ تو ہرن کے منہ سے نکلنے والی وہ درد بھری ملائی چیخ جو شکار کتے کی خوف سے اس کے گلے سے نکلتی ہے، اسے ہم غزل کہتے ہیں۔ اس لیے کہ غزل عربی زبان کا لفظ ہے اور عرب میں ہرن کو غزال کہتے ہیں، غزل سے غزل۔ اب دیکھیے غزل اصطلاح شاعری میں غزل سے مراد صنف شاعری ہے، وہ صنف شاعری ہے جس کا ہر ایک شعر الگ اور مکمل مضمون کا حامل ہوتا ہے، اور اس میں عشق و عاشقی کی باتیں بیان ہوتی ہے، خواہ وہ عشق حقیقی ہو یا عشق مجازی۔ ہاں، عشق حقیقی اور عشق مزاجی سے مراد یہ ہے کہ عشق حقیقی اللہ کی طرف اور عشق مزاجی اللہ کے بندے سے۔ غزل کی اہمیت ہے۔ غزل کی حیت، پہلا شعر غزل کا مطلع کہلاتا ہے جس میں دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم اثر ردیف ہوتے ہیں۔ باقی اشعار کے ہر دوسرے مصرے میں وہی قافیہ اور ردیف ہوتے ہیں جو مطلع میں ہوتے ہیں۔ غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے جس میں اکثر شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، یعنی اپنا چھوٹا نام استعمال کرتا ہے۔ غزل میں کم از کم 5 اشعار ہوتے ہیں۔ ہر شعر معنی اور مضمون کے لحاظ سے مکمل ہوتا ہے۔ عموماً معنی کے لحاظ سے ایک شعر کا دوسرے شعر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جیسے آپ لے سکتے ہیں کسی بھی شعر کو۔ غزل کی خصوصیات، نمبر 1، غزل کی پہلی خصوصیات میں تنوع
اور نگارگی شامل ہیں۔ غزل کا ہر ایک شعر اپنی جگہ خیال و موضوع کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے۔ غزل اشعار میں کوئی شعر ورادات قلبی اور ورادات ذہنی کیفیات کی عکاسی کرتا ہے، تو کوئی محبوب کی محبت کی چال و ڈھال اور گفتگو کا مرقع ہوتا ہے، تو کسی میں شاعر اپنا غم کی ترجمانی کرتا ہے، تو کسی میں شاعر انسان کی سچی ہنسی مسکراہٹ نظر آتی ہے، تو کسی میں شاعر غزل میں دنیا کے بے مثال تصور کو پیش کرتا ہے، تو کوئی سیاسی حالات اور واقعات کی تغیر و تبدل کا منظر پیش کرتا ہے۔ اسی طرح کوئی شعر توصیف کا رنگ لیے ہوتا ہے، یعنی توصیف کا رنگ یعنی سادگی کا رنگ، صوفی پن کا رنگ۔ اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غزل کے اندر غزل کے اندر میں تنوع اور آہنگی کی اس خاص سے اہم خصوصیات میں سے ایک ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں غزل کی خصوصیات میں دوسری خصوصیات۔ غزل کی دوسری خصوصیات میں ایجاز و اختصار سے مراد ایک طویل مضمون کو کم از کم الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ اس کے لیے شاعر کو قادر الکلام ہونا ضروری ہے، یعنی جو شاعر کہنا چاہتا ہے اس کو قادر الکلام ہونا ضروری ہے۔ ایجاز و اختصار سے مراد میں تشبیہات، استعارات، علامات، اشاروں، سائل بداعی، ضرب المثال سے شاعر کو کام لینا پڑتا ہے۔ غزل کی تیسری خصوصیات۔ غزل کے خصوصیات میں تیسری خصوصیات خلوص وصافت ہے۔ چونکہ غزل کی ایک داخلی صنف ہے، غزل یہ ایک داخلی صنف سخن ہے، اس کے ذریعے مختلف قسم کے جذبات و خیالات میں ورودات قلبی اور ورودات احساسات کو و کیفیات وغیرہ کو خلوص کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، اور اگر کلام میں خلوص صداقت نہیں ہو تو اس میں اثر انگیزی کا سوال پیدا ہی نہیں سکتا۔ غزل کی چوتھی خصوصیات۔ غزل کی خصوصیات میں چوتھی خصوصیات رمز و ایمانیت ہے۔ رمز و ایمانیت غزل کی جان ہے، یعنی غزل میں رمز و ایمانیت کا ہونا ضروری ہے، یہ ایک جان کی طرح ہے۔ رمز و ایمانیت سے مراد یعنی رمز و ایمانیت سے بات میں وسعت و شادگی آ جاتی ہے، اور ہر ایک رمز و ایمانیت آ جاتی ہے۔ انتہائی کوشش ہے کہ ایک شعر کے چند الفاظ میں مفہوم کو پیش، یعنی شاعر چاہتا ہے کہ انتہائی کوشش کرتا ہے کہ ایک ہی شعر کے اندر کئی الفاظوں کو جمع کر دیا جائے۔ رمز و ایمانیت سے مراد بات میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے اور ایک ہی شعر میں بہت ساری باتیں سموئی جاتی ہے۔ غزل کی پانچویں خصوصیات۔ غزل کی پانچویں خصوصیات میں سوز و غزاز۔ غزل میں سوز و غزاز سے اثر آفرینی، شیرینی، اثر انگیزی جیسی خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ غزل میں ہجر و وصال، عشق و محبت، غم و درا اور غم جانا کو
جب تک سوز غزاز کی ہلکی آنچ نہ ملے اس وقت تک غزل میں نہ تو کسی کو اپنی طرف متوجہ کر سکتی ہے اور نہ تو کسی کے دل پر اثر چھوڑ سکتی ہے اور نہ کسی محفل کو گرما سکتی ہے۔ مذکورہ خصوصیات کے علاوہ غزل داخلیت و خارجیت کی امیزی موسیقیت، سازہ گزاز اور آہنگی جیسی خصوصیات کی حامل ہوتی ہے۔ غزل کی مثالیں مندرجہ ذیل ہیں۔ اس غزل میں تقریباً تمام خصوصیات شامل ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو غور و فکر کریں تو ہر چیز صاف طور پر ظاہر ہے۔ جگر مراد آبادی کی غزل: آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے، بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے۔ آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے۔ دیکھیے شعر کتنا عمدہ ہے۔ سلسلہ فتنہ قیامت کا ہے، تیری خوشی قیامتی سے ملتا ہے۔ مثل کے جو کبھی نہیں ملتا، ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے۔ کاروبار جہاں سنورتے ہیں، خوشی ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے۔ روز بھی مزہ محبت کا، دل کی ہم سادگی سے ملتا ہے۔ اپنی اگلی ویڈیو میں ہم غزل کا آغاز و ارتقاء پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے ہیں اپنی آرائی اعزاز کی خصوصیات پر ضرور ڈالیں، خواہشات کو آپ پیش کر سکتے ہیں، اور جب تک اپنا خیال رکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہو سکے تو ویڈیو کو کمنٹ کریں۔